بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بیٹے کا جو حادثاتی واقعہ ہوا، ہم تعزیت کرتے ہیں حضرت سے، حضرت کے گھر والوں سے، کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور حضرت کی اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ البتہ یہاں پہ ایک دو باتیں کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عام لوگوں کا اس پر رد عمل جو آیا وہ بہت افسوسناک ہے۔ وہ ایسے ہی افسوسناک ہے کہ جیسے دشمن قوتیں کرتی ہیں، کہ وہ بس ان کو موقع ملنا چاہیے کہ اسلام پر اور اہل اسلام پر اعتراض کا کوئی موقع مل جائے تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہی حال عام مسلمانوں کا ہوا کہ حضرت کے بیٹے کے انتقال پر جو کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بہت افسوسناک ہے۔ کیسے افسوسناک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیک ہونا، نیک بننا یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ جب ایک چیز واضح ان کے بیٹے نے کلیئر کر دی کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے اور اس حالت تک بیماری میں مبتلا تھے کہ ڈاکٹروں نے یہاں تک تاکید کی تھی کہ ان کو اکیلا نہ رہنے دیا جائے ورنہ یہ اپنے ساتھ کوئی غلط کر سکتے ہیں، تو وہ تو انتہائی معذوری کی حالت ہے۔ پھر ان کی معذوری کی حالت کا حضرت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ حضرت کی ذات پر، یا یہ کہا جائے کہ اتنے بڑے عالم دین کے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ بھائی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ علیہ السلام کی سب سے زیادہ زندگی میں ساتھ دینے والے حضرت آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب تھے، کہ 8 سال کی عمر سے لے کر آپ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور طویل عرصے تک ساتھ دیا، اور اتنا ساتھ دیا کہ کوئی آپ علیہ السلام کے مقابلے پہ آتا تو وہ اپنے آپ کو سامنے پیش کرتے، آپ علیہ السلام کا دفاع کرتے، لیکن شدید خواہش کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس کا آپ علیہ السلام کی ذات پر ان کو لے کر اعتراض کرنا یہ نہیں بنتا۔ ایسے ہی حضرت کے بیٹے کا جو معاملہ ہے وہ حضرت کے بیٹے کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے۔ ایک بحیثیت مسلمان ہمارا اعتقاد ہے کہ جو ایمان کے ساتھ کلمے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، کسی نہ کسی وقت اس کی ضرور بخشش ہوگی۔ پھر اس وجہ سے اس کو لے کر حضرت کی ذات پر اعتراض نہ کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کے انتقال پر ہمارے سامنے جو ہمارے لیے درس عبرت ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر موت آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ موت کسی چیز کے لیے موت سے رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے چند لمحات جو باقی رہ گئے، میں اور آپ، کیونکہ موت نے نہ بچپن دیکھے نہ جوانی دیکھنے، اب جوانی میں تھے انتقال کر گئے، تو اسی طرح ہمیں اس سے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے جیسے دنیا سے جانے والے سے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ بھئی آج وہ گئے ہیں، کل ہماری باری ہے۔ اور اس لیے ہمیں دعا بھی جو تلقین کی گئی وہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، وہ بھی اللہ کے لیے تھے، تو جیسے وہ لوٹ گئے ایسے ہم بھی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ دعا کی تلقین بھی اس لیے ہے تاکہ ہمیں یہ بات ذہن نشین رہے، جیسے وہ گئے ہیں ایسے ہم نے جانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔